امام علی رضا، علی رضا، علی رضا۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور اہل تشیع کے 8ویں امام ہیں۔ آپ کا نام علی، لقب رضا اور کنیت ابو الحسن ہے۔ اگر آپ کو آپ کے پورے نام و لقب کے ساتھ یاد کیا جائے تو امام الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کہا جائے گا۔ آپ کی والدہ گرامی کی کنیت ام البنین اور لقب طاہرہ تھا، جو نہایت عبادت گزار بی بی تھیں۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس کے تقریباً ایک ماہ قبل 15 شوال کو آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اتنے عظیم حادثہ مصیبت کے بعد جلد ہی اس مقدس مولود کے دنیا میں آ جانے سے یقیناً گھرانے میں ایک سکون اور تسلی محسوس کی گئی۔ آپ کی نشو و نما اور تربیت اپنے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اس مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب امام موسیٰ علیہ السلام کاظم عراق میں قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 82 یا 92 برس آپ کو برابر پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر 35 برس تھی جب آپ کے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور امامت کی ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد میں ہارون الرشید تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے۔ اس ناخوشگوار ماحول میں حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی کے ساتھ شریعت کی خدمات انجام دیں۔ جب آپ امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے، اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہیں، اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ کہیں اسے یاد رکھو۔ اور پھر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ مدینہ میں تھے اور روضہ رسول پر تشریف فرما تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ محمد بن عیسیٰ القطینی کا بیان ہے کہ میں نے ان کے جوابات تحریر کیے تھے اور ان کی تعداد 18,000 تھی۔ مجبوری اور بے بسی کا نام قناعت یا درویشی۔ عصمت بی بی از بے چادری کے مقولہ کے موافق اکثر ابنائے دنیا کا شعار رہتا ہے، مگر ثروت و اقتدار کے ساتھ فقیرانہ زندگی اختیار کرنا بلند مرتبہ مردان خدا کا حصہ ہے۔ اہل بیت میں سے جو بزرگوار ظاہری حیثیت سے اقتدار کے درجے پر نہ تھے، کیونکہ ان کی فقیری کو دشمن بے بسی پر محمول کر کے طعن و تشنیع پر آمادہ ہوتے اور حقانیت کے وقار کو ٹھیس لگتی، مگر جو بزرگ اتفاقات روزگار سے ظاہری اقتدار کے درجے پر پہنچ گئے، انہوں نے اتنا ہی فخر اور سادگی کے مظاہرے میں اضافہ کیا تاکہ ان کی زندگی غریب مسلمانوں کی تسلی کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے نمونہ عمل ہو۔ جیسے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام چونکہ شہنشاہ اسلام مانے جا رہے تھے، اس لیے آپ کا لباس اور طعام ایسا زاہدانہ تھا جس کی مثال دوسرے معصومین علیہ السلام کے ہاں نہیں ملتی۔ یہی صورت حضرت علی رضا علیہ السلام کی تھی۔ آپ مسلمانوں کی اس عظیم الشان سلطنت کے ولی عہد بنائے گئے جن کی وسعت مملکت کے سامنے روم و فارس کا ذکر بھی طاق نسیان کی نظر ہو گیا۔ جہاں اگر بادل سامنے سے گزرتا تو خلیفہ کی زبان سے آواز بلند ہوتی کہ جا جہاں تجھے برسنا ہو برس، بہرحال تیری پیداوار اور اخراج میرے پاس ہی آئے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کو تبلیغ حق کے لیے نام حسین علیہ السلام کی اشاعت کے کام کو ترقی دینے کا بھی پورا موقع حاصل ہو گیا تھا، جس کی بنیاد اس سے پہلے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام قائم کر چکے تھے، مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں وہی لوگ حاضر ہوتے جو بحیثیت امام اور بحیثیت عالم دین آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، اور اب امام رضا علیہ السلام تو امام روحانی بھی ہیں اور ولی عہد سلطنت بھی، اس لیے آپ کے دربار میں حاضر ہونے والوں کا دائرہ وسیع ہے۔
مرو کا مقام جو ایران کے تقریباً وسط میں واقع ہے، ہر طرف سے لوگ یہاں آتے اور یہاں یہ عالم ہے کہ ادھر محرم کا چاند نکلا اور ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسروں کو بھی ترغیب و تحریض کی جانے لگی کہ آل محمد کے مصائب کو یاد کرو اور تاثرات غم کو ظاہر کرو۔ یہ بھی ارشاد ہونے لگا کہ جو اس مجلس میں بیٹھے جہاں ہماری باتیں زندہ کی جاتی ہیں اس کا دل مردہ نہ ہوگا۔ اس دن کہ جب سب کے دل مردہ ہوں گے، تذکرہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو مجمع ہو اس کا نام اصطلاحی طور پر مجلس انہی امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ آپ نے علمی طور پر خود مجلسیں کرنا شروع کر دیں جن میں کبھی خود ذاکر ہوئے اور دوسرے سامعین، اور جیسے یان بن شیب کی حاضری کے موقع پر جو آپ نے مصائب امام حسین علیہ السلام بیان فرمائے، اور کبھی عبداللہ بن ثابت یا دعب الخزائی ایسے کسی شاعر کی حاضری کے موقع پر اس شاعر کو حکم ہوا کہ تم ذکر امام حسین علیہ السلام میں اشعار پڑھو۔ وہ ذاکر ہوا اور حضرت سامعین میں داخل ہوئے۔ مامون کی توقعات غلط ثابت ہونے کا نتیجہ تھا کہ وہ آخر امام علیہ السلام کی جان لینے کے در پہ ہو گیا، اور وہی خاموش حربہ جو معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے بہت دفعہ استعمال کیا جا چکا تھا کام میں لایا گیا۔ انگور میں جو بطور تحفہ امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے ان میں زہر تھا، اور اس کے اثر سے 17 صفر 302 ہجری میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے شہادت پائی۔ مامون نے بظاہر بہت رنج و ماتم کا اظہار کیا اور بڑے شان و شکوہ کے ساتھ اپنے باپ ہارون الرشید کے قریب دفن کیا، جہاں مشہد مقدس میں حضرت علی علیہ السلام کا روزہ آج تاجداران عالم کی جبیں سائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہیں ہارون الرشید بھی دفن ہے جس کا نام و نشان وہاں جانے والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ امام کی تعداد اولاد میں شدید اختلاف ہے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار جلد 12 صفحہ 26 میں کئی اقوال نقل کرنے کے بعد بحوالہ قرب الاسناد تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے 2 فرزند تھے، ایک امام محمد تقی، دوسرے موسیٰ۔ انوار نعمانیہ 127 میں ہے کہ آپ کی 3 اولادیں تھیں۔ انوار الحسینیہ جلد 3 صفحہ 52 میں ہے کہ آپ کی 3 اولادیں تھیں، مگر نسل صرف امام محمد تقی سے جاری ہوئی۔ سواق محرقہ 123 میں ہے کہ آپ کے 5 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ انوار الابصار 145 میں ہے کہ آپ کے 5 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، جن کے نام یہ ہیں: امام محمد تقی، حسن جعفر، ابراہیم، حسین، عائشہ۔ روضۃ الشہداء 238 میں ہے کہ آپ کے 5 لڑکے تھے جن کے نام یہ ہیں: امام محمد تقی، حسن جعفر، ابراہیم، حسین، مگر آپ کی نسل صرف امام محمد تقی سے بڑھی۔ لیکن امام المحدثین تاج المحققین حضرت علامہ محمد بن نعمان بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 413 ہجری میں ہوا، کتاب ارشاد 271 سے 345 میں، اور تاج المفسرین حضرت ابو علی فضل بن حسن بن فضل تبری المشہدی صاحب، مجمع البیان الموتفی 548، کتاب اعلام الالوری 199 میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد تقی کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہی کچھ کتاب عمدۃ الطالب صفحہ 186 میں ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔